کا ضرورت کے حساب سے نازل ہوتا رہا۔ کبھی پوری صورت نازل ہو گئی، کبھی صورت کی کچھ آیتیں نازل ہو گئی، اور اس میں بھی ترتیب کیا تھی؟ مثلا سورہ بقرہ کی اگر آیتیں نازل ہو گئی، سورہ اقرا کی 5 آیتیں نازل ہوئی پہلے، پھر اس کے بعد دوسری آیتیں سورہ مزمل، سورہ مدثر کی آیتیں نازل ہوئی، پھر اس کے لمبے عرصے کے بعد سورہ خلق یعنی اقرا بسم کی دوسری آیتیں نازل ہوئی۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا جاتا کہ یہ آیت فلاں صورت میں فلاں آیت کے بعد رکھ دی جائے، یا فلاں آیت سے پہلے اس کو رکھ دیا جائے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک ترتیب بنائی گئی کہ نازل ہوئی صورتیں ضرورت کے حساب سے، لیکن قرآن مجید کے اندر رکھی گئی ہے ایک خاص ترتیب کے لحاظ سے۔ تب قرآن مجید پڑھیں تو اس کے اوپر غور کریں گے کہ نہیں کریں گے، یہ بھی دیکھنے کا کہ کون سی منزل ہے، اور قرآن مجید میں تلاوت کے لحاظ سے یہ کتنے نمبر کی صورت ہے، اور یہ بھی دیکھنے کا کہ یہ کتنے نمبر، یہ نزول کے اعتبار سے کتنے نمبر کی صورت ہے۔ یہ جو سورہ مبارکہ ہے اس میں 18 آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہیں، لیکن 18 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے مضامین جمع کر دیے ہیں کہ انسانی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ ایک مسلمان کی شہری زندگی کیسی ہونی چاہیے، سول لائف، ایک مسلمان کی معاشرتی زندگی اور خانگی زندگی کیسی ہونی چاہیے، سارا کا سارا بیان اللہ تعالیٰ نے سورہ مبارکہ کے اندر بیان کر دیا ہے۔ بڑے عجیب مضامین ہیں، علماء کرام نے اس کے اوپر بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں۔ آج ہم اس سورت کا آغاز کریں گے اور آہستہ آہستہ اس کی ہر آیت اور ہر لفظ پر ٹھہر کر ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر اس صورت میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتلانا کیا چاہتے ہیں۔ اس صورت کی 18 آیتوں کا ایک خاکہ اپنے ذہن میں بٹھائیے۔ اس کے اندر پہلی 5 آیتیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعظیم اور تکریم کے بیان میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک مسلمان کو کیسے بیٹھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر بات کرتے تو ایک مسلمان اور مومن بندے کو اس وقت اس کے دل کی حالت کیا ہونی چاہیے۔ ہم مواجہ شریف کے پاس جائیں، روضہ نبی کے اوپر جب جائیں تو وہاں کے آداب کیا ہونے چاہیے۔ صحابہ کرام جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ کریں تو ان کا انداز اور رویہ کیا ہونا چاہیے، پہلی 5 آیتیں اس کے بارے میں ہیں۔ اس کے بعد 4 آیتیں صحابہ کرام کا مقام بتلاتی ہیں۔ تو پہلی 5 آیتیں شان نبوت کے بارے میں، شان رسالت کے بارے میں ہے۔ بعد کی 4 آیتیں مقام صحابہ کو بیان کرتی ہیں۔ اس کے بعد والی 3 آیتیں مقام اخوت کو بیان کرتی ہیں۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ کیسا معاملہ ہونا چاہیے، کیا کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی کے ساتھ کس طریقے کا رویہ اختیار کرے۔ تو پہلے 5 شان رسالت کے بارے میں، پھر 4 ہیں مقام صحابہ کے بارے میں، 9 ہو گئی، پھر 3 ہیں مقام اخوت کے بارے میں، 12 ہو گئی، پھر ایک آیت ہے مقام انسانیت کے بارے میں کہ ایک عام انسان، وہ مسلمان ہو یا نہ ہو، وہ مومن ہو یا نہ ہو، اس کے ساتھ دوسرے انسانوں کا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ اور آخری 5 آیتیں یہ اسلام اور ایمان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کچھ احکامات اس کے اندر بیان فرمائے ہیں۔ اب ذرا غور کیجئے، شان رسالت سے لے کر ایک عام انسان کا حق کیا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ایک انسان کو کس طریقے کا معاملہ اختیار کرنا چاہیے، اخلاقیات اور ادبیات کا سارا باب
اللہ تعالیٰ نے ان 13 آیات کے اندر بیان فرما دیا ہے، پہلی 13 آیات میں۔ اب اس سورت کا نام سورۃ الحجرات ہے۔ حجرات یہ حجرتن کی جمع ہے، اور حجرتن کہتے ہیں کمرے کو اور مکان کو۔ دراصل اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویوں کے جو کمرے تھے مسجد نبوی کے آس پاس میں، اسی کی طرف اشارہ ہے کہ ایک قافلہ بنو تمیم کا آیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا تھا، کچھ کام کی باتیں کرنی تھی۔ اب وہ اعرابی تھے، دیہاتی تھے، ادب رسالت سے واقف نہیں تھے۔ حضرت بلال نے ان سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیلولہ کر رہے ہیں، دوپہر کے کھانے کے بعد آرام فرما رہے ہیں، ابھی نماز کے لیے آئیں گے تب مل لینا، لیکن یہ نہیں مانے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے جو تھے، حضرت عائشہ کے حجرے کے سامنے جا کر زور زور سے چلانے لگے کہ اے اللہ کے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے سامنے آئیے، ہم سے ملاقات کیجئے، زور زور سے چلانے لگے۔ اب یہ جو کمروں کے باہر انہوں نے آواز لگائی، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں تنبیہ فرمائی، اور یہ جو حجرات کا لفظ اس صورت میں آیت نمبر 4 کے اندر آیا ہے، اس مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے اس صورت کا نام سورۃ الحجرات رکھ دیا۔ اب یہ جو حجرات نبوی ہیں، اس کی کیا کیفیت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکانات کس ترتیب سے بنائے تھے؟ ابھی یہ مسجد نبوی میں ہے۔ مسجد نبوی میں ابھی جو لمبی چوڑی جگہ آپ کو مسجد نبوی کے نظر آتی ہے، پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اتنی بڑی مسجد وہ نہیں تھی، چھوٹی مسجد تھی، اور شروع میں قبلہ بھی بیت المقدس کی طرف تھا۔ اس کا جو جغرافیہ ہے وہ ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مثلا یوں سمجھیے کہ اگر مدینہ یہاں ہے تو مکہ اس طرف ہے اور بیت المقدس اس طرف ہے۔ اب مسجد بنے گی تو مسجد کا محراب جو ہے یہ اس طرف بنے گا، اور مکے کی طرف مسجد کا دروازہ ہوگا، مسجد کے اندر آنے کی جگہ ہوگی۔ تو جب پہلی مرتبہ مسجد نبوی کی جب تعمیر ہوئی ہجرت کے بعد، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کا رخ بیت المقدس کی طرف رکھا تھا۔ اب جب مسجد کا رخ بیت المقدس کی طرف ہے تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں حضرت عائشہ اور حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہما 2 بیویاں تھیں۔ ان دونوں کے کمرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والی جو سمت تھی اس کے لگولگ اور اس کے ٹچ کر کے بنائے گئے تھے۔ اب بعد میں 17 مہینوں کے بعد جب قبلہ تبدیل ہوا، بیت المقدس سے مکہ کی طرف جب رخ پھیرا گیا تو محراب جو ہے یہاں سے یہاں آ گیا۔ اب وہ جو حضرت عائشہ اور حضرت سودا کا نے جو کمرہ تھا وہ بالکل محراب کی سمت کے اندر آ گیا، تو مکان وہیں باقی رہے اور قبلہ جو ہے اس کو بدل دیا گیا اور محراب کو بدل دیا گیا۔ اب یہ جو مسجد نبوی سے لگی ہوئی جو جگہ تھی، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے 9 مکانات اور 9 حجرے بنے ہوئے تھے۔ علماء کرام نے حجروں کی کیفیت بھی لکھی ہے۔ آج کل کے جو بادشاہ ہوتے ہیں ان کے محلات، ہمارے جو غریب سمجھے جاتے ہیں ان کے بھی مکانات کیسے ہوتے ہیں؟ آپ یوٹیوب کے اوپر تلاش کریں، ہاؤس آف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سعودی عرب نے اس زمانے کی تاریخ کو سامنے رکھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا خاکہ، خیالی خاکہ ایک بنا کر پیش کیا ہے۔ ذرا دیکھیں اور تصور کریں کہ کائنات کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی کیفیت کیا تھی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں گئے تو ہم نے دیکھا کہ ہاتھ اونچا کرتے ہیں تو ہاتھ چھت سے ٹکرا جاتا ہے۔ 10 بائی 12 کا
چھت والا کمرہ اور 10 بائی 12 کا ایک کھلا ہوا صحن تھا، اور دروازے کی جگہ کے اوپر ایک موٹا سا کپڑا لٹکا ہوا تھا، بستر تھا، سائیڈ میں کونے میں رکھا ہوا پانی کا مشکیزہ تھا، کھجور کی چٹائی بچھی ہوئی تھی۔ اور ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر آرام فرما تھے، کھجور کی چٹائی کے اوپر کمر کھلی ہوئی تھی، ایک چادر نیچے بندھی ہوئی تھی، ایک چادر اوپر ڈال لیتے تھے۔ اب گرمی کا زمانہ، عرب کی گرمی، چادر نکال کر آرام کر رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، پیٹھ کے اوپر کھجور کی چٹائی کے نشان بنے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے یہ دیکھا نہیں جاتا ہے۔ کہا کہ اے عمر، یہ دنیا میں کچھ نہیں رکھا ہے، مجھے تو دنیا پیش کی گئی تھی، لیکن میں نے دنیا کے سامنے آخرت کو ترجیح دی۔ حضرت مولانا ابو القاسم نعمانی دامت برکاتہم نے امت کے نام جو ابھی چند دنوں پہلے پیغام دیا، اس کے اندر یہ بھی بتلایا کہ آج امت کی صلاحیتوں کو گن لگ گیا ہے، اندر سے ہم کھوکھلے ہو چکے ہیں، دنیا کی محبت میں اور عہدے اور پاور کی محبت میں آج مسلمان ایسا بزدل ہو چکا ہے کہ چھوٹے چھوٹے معاملات سامنے آتے ہیں تو ہم ڈر اور گھبرا جاتے ہیں، سہم جاتے ہیں۔ یہ بزدلی کا جو سما مسلمانوں کے اندر جو بندھ گیا ہے، اسے توڑنے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو لات مار کے دنیا والوں کو بتلا دیا ہے کہ ہمارے لیے تو اصل آخرت ہے، یہ دنیاوی جاہ و جلال، دنیاوی فائدہ اور دنیاوی عہدے یہ مسلمانوں کے لیے نہیں بنے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو کمرہ ہے، یہ ابھی گنبد خضرا، جہاں ہرا گنبد جو ہمیں نظر آتا ہے، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا کمرہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں وصال فرما چکے، وہیں دفن کیے گئے۔ حضرت ابو بکر کو ان کے بازو میں دفن کیا گیا، پھر حضرت عمر کو اور قریب میں دفن کیا گیا۔ تو حضرت عائشہ کے کمرے میں یہ تینوں احباب اور تینوں رفقا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تینوں وہاں مدفون ہیں۔ یہ حضرت عائشہ کا کمرہ ہے، جہاں کھڑے رہ کر ہم صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، جسے مواجہ شریف کہا جاتا ہے۔ وہ حضرت ام سلمہ کا حجرہ تھا۔ اب انہی حجروں کے آس پاس میں بنو تمیم کے سردار حضرت اقرا نے آواز لگائی تھی اور پکار کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا تھا۔ تو یہ جو حجرات ہیں، انہی کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس سورت کا نام سورۃ الحجرات رکھا گیا۔ اور اس کی ایک وجہ علماء نے یہ بھی لکھی ہے کہ اس سورت کے اندر جتنے احکامات بیان کیے گئے ہیں، اگر ایک انسان سچے دل سے ان احکامات اور ہدایت کو سمجھ کر اگر اس کے اوپر عمل کر لے گا تو اس کا گھر جو ہے، اس کی خانگی زندگی جنت کا نمونہ بن جائے گی۔ ایک انسان چاہتا ہے کہ گھر کے اندر سکون مل جائے، ساس بہو کے جھگڑے، ننند جیٹھانیوں کے پرابلم، دو بھائیوں کی دو بیویاں آپس کے اندر ان کے مزاج ملتے نہیں ہیں، بھائیوں میں جھگڑے، پڑوسیوں کے اندر آپس میں نفرتیں۔ آج یہ جو دوریاں ہیں، ہمارا جو گھریلو اور معاشرتی نظام جو ہے یہ تتر بتر ہو گیا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا گھریلو نظام درست ہو جائے، ہمارا معاشرتی جو نظام ہے وہ بالکل ٹھیک ہو جائے اور چین سکون اور عافیت والی زندگی ہمیں میسر آ جائے، تو ہمیں ضروری ہے کہ اس سورت کا گہرائی سے مطالعہ کریں اور اس سورت کے ایک ایک حکم کے اوپر عمل کرنے کی نیت اور ارادہ کریں۔ سب سے پہلا حکم اس سورت میں بیان کیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو،
اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو، اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو، نہ تو بات میں نہ تو کام میں۔ یہ آیت کب نازل ہوئی کہ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں بنو تمیم کا قافلہ اسلام لانے کے ارادے سے آیا۔ اس زمانے کے اندر بہت سارے قافلے آیا کرتے تھے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ جو صورت نازل ہوئی تھی، پورے عرب سے وفد کی صورت میں لوگ آتے جاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر اسلام قبول کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہدایات دیتے۔ اب بنو تمیم کا قافلہ آیا، چند دن وہاں رکا، اسلامی احکامات کو سمجھا، اور جب قافلے کے جانے کا طے ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قافلے میں سے کسی ایک کو ان کا امیر اور سردار بنا دیتے۔ اب بنو تمیم کا قافلہ جب یہ جانے کے قریب ہوا، مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، صحابہ کرام، حضرت ابوبکر، حضرت عمر سب بیٹھے ہوئے ہیں۔ سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو طے کرنا تھا، لیکن ابھی طے نہیں کیا، لیکن حضرت ابوبکر اور حضرت عمر یہ آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ بنو تمیم کا سردار کس کو بنایا جائے۔ اب ان کو ایسا کہ ہر مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سردار تو بناتے ہی ہیں اور ابھی مشورہ تو لینے ہی والے ہیں، لہذا انہوں نے آپس میں چرچا وچارنا چالو کر دی۔ حضرت ابوبکر کہنے لگے کہ حضرت قعقاع کو بنایا جائے۔ حضرت قعقاع ابن معبد یہ بنو تمیم کے ایک بڑے آدمی تھے۔ حضرت ابوبکر نے رائے دی کہ ان کو بنایا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجویز پیش کی کہ نہیں، اقرع ابن حابس کو بنایا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر آپس میں ایک دوسرے کے سامنے دلیل بازی کرنے لگے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بہتر ہے، اس کی یہ خوبی ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ نہیں، یہ بہتر ہے، اس کی یہ خوبی ہے۔ اب یہ جو ان کی بات چیت چل رہی تھی، اس میں آواز تھوڑی سی بلند ہو گئی۔ اب آپ ذرا تصور کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی کسی سے مشورہ طلب بھی نہیں کیا، کوئی اعلان بھی نہیں کیا، اور یہ دونوں بزرگ اپنی طرف سے اپنی رائے پیش کرنے لگے، اور اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونچی آواز میں بات کرنے لگے۔ دیکھو، یہ صحابہ کرام جو ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دن رات رہتے تھے، اور یہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر، اور حضرت ابوبکر کا تو بچپن سے یارانہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، دوست تھے اور ساری زندگی ساتھ رہے اور مخلص ایمان والے بندے تھے۔ اب ان سے اگر کوئی چھوٹی موٹی کوتاہی اور لغزشیں ہو جائیں اور جب ہمارے سامنے تفسیر کی صورت میں آئے تو ہمیں ان کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنی چاہیے کہ دیکھو انہوں نے تو ایسا کر دیا، انہوں نے تو ایسا کر دیا۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں ان دونوں بزرگوں کو تنبیہ فرمائی اور کہا کہ یہاں آپ نے دو غلطیاں کی ہیں۔ شیخین حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کو شیخین کہا جاتا ہے، تو شیخین نے یہاں 2 غلطیاں کی ہیں۔ سب سے پہلی غلطی یہ ہے کہ طریقہ تو یہ ہونا چاہیے، ادب تو یہ ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ خود کسی کو سردار متعین کریں گے۔ اب یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو سردار بنایا بھی نہیں ہے، اس کا اعلان بھی نہیں کیا ہے، اور صحابہ کرام سے مشورہ بھی طلب نہیں کیا ہے۔ اب اس سے پہلے یہ دونوں بزرگ آپس میں مشورہ کرنے لگے تو یہ خلاف ادب بات ہے اور ایک قابل اعتراض عمل تھا۔ دوسری غلطی یہ ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونچی آواز میں بات کرنے لگے۔ آپس میں بات کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں بولے۔ ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کہ ابا نے کچھ کہا اور ہم نے زور سے والد صاحب کی بات کو ٹھکرا دیا،
یا استاد کے سامنے کچھ بول دیا تو اس کو کہتے ہیں کہ سامنے بول گیا، تو یہ مراد نہیں ہے۔ یہ سامنے کا مطلب یہ ہے کہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، آپس میں باتیں کرتے ہوئے بلند آواز انہوں نے کر لی، تو یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف بات تھی، ادب کے خلاف بات تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں بزرگوں کو یہاں ٹوک دیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو۔ اب اس کے اوپر اس آیت کریمہ کے اندر بہت سے نکات ہیں، بہت سے احکامات نکلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم ذرا اس بات کی طرف غور کریں کہ یہ جو قصہ ہمارے سامنے آیا تو ہمیں یہ سمجھنا نہیں چاہیے کہ ان کا تو حضرت ابوبکر کا اور حضرت عمر کا روزانہ کا یہی معمول ہوگا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا جو تعلق تھا، ہم ایک قصے کے ذریعے سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ صحابہ کرام بھی جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے آگے بڑھنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بڑی سزا سنائی اور اللہ رب العزت کی طرف سے ان کی پکڑ ہوئی اور ان کا نقصان ہوا۔ آج ہم بات بات میں علماء کرام ہم سے کہتے ہیں تو ہماری طرف سے بھی یہ جواب آتا ہے کہ یہ 3 طلاق کے مسئلے میں کیا پڑے ہوں گے، یا اذان کے پیچھے کیا پڑے ہوں گے، یا حجاب، یہ کوئی بہت بڑا مسئلہ تو ہے نہیں، اس کے پیچھے یہ لوگ کیا پڑے ہوں گے۔ لیکن میرے دوستو، یہ بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول نے اگر کوئی حکم سنا دیا، کوئی فیصلہ سنا دیا، تو اس سے آگے بڑھنے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے۔ ہر اسلامی حکومت کا اور ہر حکومت کا سب سے پہلا قانون یہی ہونا چاہیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا فیصلہ برحق ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کا فیصلہ سب سے آگے۔ اب یہاں زندگی کا ہر معاملہ آ گیا، پیدائش سے لے کر موت تک، ہمارے جتنے بھی پرسنگ، جتنے بھی تقریبات، جتنے بھی رسم و رواج، جتنے بھی اعمال اور جتنے بھی کام ہیں، ان سب پر ہمیں نظر کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا اس میں ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں سے آگے تو نہیں بڑھ رہے۔ انشاءاللہ اس کے اوپر ہم تفصیل نظر دوڑائیں گے، لیکن ذرا آپ ایک صحابہ کرام کا ایک قصہ سنیے اور غور کیجئے کہ صحابہ کرام جیسی بڑی ہستیوں نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے آگے بڑھ کر کوئی کام کیا تو اللہ رب العزت کی طرف سے کیسی پکڑ آئی۔ غزوہ احد کا نام تو ہم سب نے سنا ہوگا۔ ہجرت کے 3 سال یہ واقعہ پیش آیا۔ اس سے پہلے غزوہ بدر ہو گیا تھا 17 رمضان کو، یعنی یہ جو آج کا دن گزرا صبح میں، تو وہ غزوہ بدر والا دن تھا۔ کئی ساتھیوں نے کہا بھی کہ بھئی غزوہ بدر کا قصہ اس موقع پر سنانا چاہیے، تو ہم غزوہ بدر کا تو نہیں سنیں گے، لیکن غزوہ احد کا مختصر قصہ سنتے ہیں۔ اصل میں غزوہ بدر جو ہے یہ اچانک ہوا تھا، پہلے سے طے نہیں تھا غزوہ بدر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قافلے کو روکنے کے لیے نکلے تھے اور درمیان کے اندر اچانک غزوہ بدر پیش آ گیا۔ اب یہاں 313 تھے، وہاں 1000 تھے، مقابلہ ہوا۔ یہاں 2 تلواریں تھیں اور وہاں ہر ایک کے پاس تلواریں، تیر کمان، زیرہ، گھوڑے، سب کچھ وہاں، اور یہاں صرف چند تلواریں، اور کسی کے پاس تیر کمان، کسی کے پاس سواری، کسی کے پاس سواری نہیں۔ جس کے پاس تلوار نہیں تھی اس نے ہاتھ کے اندر کھجور کی ٹہنی اور کھجور کی لکڑی لے لی۔ جذبات کیا تھے! آج تو ہمارے گھر پر حملہ ہو جائے تو ہم پولیس کو فون کریں گے یا دبئی فون کریں گے کہ ایسی حالت ہو گئی ہے، ذرا کسی کو بھیجو۔ نہیں،
ایک مومن کے اندر شجاعت اور بہادری کے ایسے جذبات ہونے چاہیے کہ جب ہمارے اوپر کوئی اٹیک کرے تو ہمیشہ کے لیے اس کو یاد آ جانا چاہیے کہ اس نے کس کے اوپر ہاتھ ڈالا ہے۔ یہ بزدلی، مایوسی، ڈرنا، سہم کر رہنا یہ مسلمان اور مومنوں کی شان نہیں ہے، بلکہ ایک مسلمان تو وہ ہے جو شجاعت اور بہادری کے جوہر دکھلاتا ہے۔ صحابہ کرام 313 تھے، لیکن 1000 مسلح لشکر کو ایسی دھول چٹا دی کہ ان کے 70 بڑے بڑے سردار غزوہ بدر کے اندر مارے گئے۔ اب ابو سفیان اور خالد ابن ولید مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے قسم کھائی کہ اب ہم مدینے کے اوپر چڑھائی کریں گے۔ 1 سال ہو گیا، انہوں نے وعدہ کیا تھا تو مکہ سے 3000 کا لشکر لے کر آئے۔ پچھلی بار 1000 کا تھا، اس بار 3000 کا لشکر لے کر آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، صحابہ کرام کو جمع کیا، مشورہ ہوا۔ اب کچھ نوجوان جوشیلے کہ ہم تو مدینے سے باہر نکل کر ان سے جنگ کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناگواری کا اظہار فرمایا، لیکن یہ تو جوش میں تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کو نہیں پہچانا اور اپنی طرف سے اصرار کرنے لگے کہ بھئی بدر کے اندر اللہ نے ہم کو فتح عطا فرمائی، بدر میں ہم شریک نہیں ہو سکے تھے، اس کے بڑے فضائل تھے، ہم احد میں ان کو دکھا دیں گے کہ مسلمان ہوتا کیا ہے۔ جذبات سے بھرے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی اشاروں میں سمجھانے کی کوشش کی کہ مدینے میں رہ کر ہم جنگ کریں، لیکن وہ نوجوان خون ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں نا۔ ابھی تجربہ ہوا ہے سب کو، جلدی سمجھ میں آ جائے گا۔ موقع کی نزاکت کو دیکھنا چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہر طریقے سے تیار رکھا ہو اور ہر طریقے سے انسان تیار ہو تب کی بات الگ ہے، ورنہ ایسے ہی اندھے کنویں کے اندر چھلانگ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے بھی بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراضگی کے عالم میں کمرے میں گئے۔ اب بزرگ صحابہ کرام نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو باہر جا کر لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مدینے میں رہ کر ہم اپنا دفاع کر سکتے ہیں، اگر ہم باہر گئے تو ہم بھی مسافر، وہ بھی مسافر، اب ان کو بھی ضرورتیں ہیں، وہ تیاری کر کے آئیں گے، لیکن ہم بھی ان کی طرح مسافر بن جائیں گے تو ہماری طاقت پہلے جیسی نہیں رہے گی۔ پیچھے یہودی رہتے ہیں، ان سے بھی خطرہ ہے، ہم مدینے سے باہر گئے، انہوں نے ہماری عورتوں کے اوپر حملہ کر دیا، منافقین بھی ہیں، وہ بھی موقع کی طاق کے اندر ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر خوش نہیں ہیں۔ ان کی عقل ٹھکانے آ گئی، سمجھ میں آ گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے تو صحابہ کرام نے کیا دیکھا کہ زیرہ پہنی ہوئی ہے، ہاتھ میں تلوار ہے، دوسرے ہاتھ کے اندر نیزہ ہے۔ نوجوان صحابہ کرام کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کی منشا نہ ہو تو ہم مدینے میں رہ کر دفاع کر سکتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، نبی جب ایک مرتبہ ہتھیار پہن لیتا ہے تو اس کو زیب نہیں دیتا کہ وہ جنگ سے پہلے اس کو اتارے۔ 1000 صحابہ کرام چل دیے، مقابلہ ہوا، پہلے تو مسلمان جیتنے لگے، لیکن پھر ایک کوتاہی کی وجہ سے خالد ابن ولید ان کے اوپر چڑھ دوڑے، 70 بڑے بڑے صحابہ کرام غزوہ احد کے اندر شہید ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ یہ بھی شہید ہو گئے۔ مسلمانوں کے گھروں کے اندر لاشوں کے ڈھیر لگ گئے، ہر گھر کے اندر کوئی نہ کوئی شہید ہو کر دنیا سے چلا گیا۔ اتنی بڑی سزا اللہ رب العزت کی طرف سے ملی کہ مسلمانوں کے یہاں اندر یہ افواہ پھیل گئی کہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، گال اور رخسار کے اندر
وہ جو خود ہوتی ہے چہرے کے اوپر لوہے کا ایک ہتھیار پہنا کرتے ہیں، اس کے جو نوکدار کیلیں تھیں وہ رخسار مبارک کے اندر چلی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خون آلود ہو گئے، افواہ پھیل گئی، ایسی عالم مسلمانوں کے اوپر ایسی حالت طاری ہو گئی کہ مسلمان میدان کے جنگ سے بھاگنے لگ گئے۔ یہی مسلمان 1 سال پہلے غزوہ بدر کے موقع پر 313 1000 پر بغیر ہتھیار کے بھاری، اور یہاں مسلمانوں کے بعد ہتھیار بھی ہیں، مسلمانوں کے بعد افراد بھی ہیں، لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی کا لحاظ نہیں کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے کی کوشش کی گئی، اللہ رب العزت نے 70 صحابہ کرام کو شہادت عطا فرمائی۔ اس لیے ذرا غور کریں کہ آج ہمارے اوپر جو حالات آئے ہیں، اس کی کیا یہی تو وجہ نہیں ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ یہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، یہ اپنے مقام کے اعتبار سے بڑے اونچے درجے کے حامل ہیں۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور صحابہ کرام کی سمجھ میں آیا کہ بھئی اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی کیا ویلیو ہے، تو آپ ذرا سوچیں کہ میدان عرفات میں حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں کہ بھئی آج کون سا دن ہے؟ صحابہ کرام کو پتہ تھا میدان عرفات میں ہیں، یوم عرفہ ہے، صحابہ کو پتہ تھا، لیکن اس کے باوجود یہ آیت کریمہ جب انہوں نے سنی تو صحابہ کرام کی زبان سے جواب کیا نکلا؟ اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے۔ یہ جذبہ، سمعنا و اطعنا والا جذبہ۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر لوگوں نے الزام لگایا، عبداللہ ابن سلول اور منافقین کی ٹولی نے بڑا اس میں زبردست کردار ادا کیا، مدینے کی گلی گلی میں پروپیگنڈا ہونے لگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے اوپر حملہ کیا گیا۔ یہ بہت بڑا حملہ تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن پروپیگنڈا ایسا کیا گیا کہ بعض مخلص صحابہ کرام ان کے بھی ذہن میں یہ بات آنے لگی کہ یہ حقیقت بھی ہو سکتی ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شاعر اسلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اشعار پڑھنے والے، حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار، یہ بھی پروپیگنڈے کے اثر میں آ گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، ان کو کچھ پتہ تھا نہیں، گھر کے اندر ہی تھی، طبیعت خراب ہو گئی، اپنی ماں کے گھر پر جانے کی اجازت لی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، گھر پہ گئی، دیکھا کہ ابا جان روتے ہوئے قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، امی کو دیکھا کہ امی بھی روتے ہوئے اپنے کام میں لگی ہوئی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ پتہ نہیں تھا، طبیعت خراب تھی، گھر کے اندر آرام کر رہی ہیں۔ ملازمہ اور باندی جو تھی، یہ جب فراغت کے لیے لے گئیں تو راستے کے اندر چرچا ہوئی تو پتہ چلا کہ میرے بارے میں مدینے میں کیا گل کھلائے جا رہے ہیں۔ گھر پہ آ کر بستر کے اندر پڑ گئی، رونے لگی اور زیادہ بیمار ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑے پریشان تھے، صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھ کر مشورہ کیا کہ بھئی اس مسئلے میں کیا کیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا سبحانک ھذا بہتان عظیم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بہتان عظیم ہے، اس کے اوپر کان دھرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ حضرت عثمان کی طرف دیکھا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ
اللہ تعالیٰ نے آپ کا سایہ نہیں بنایا اس لیے کہ آپ کے سائے کے اوپر اگر کسی کا پاؤں پڑ جائے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ تو ذرا تصور کریں کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کی عزت کا اتنا لحاظ کرتے ہیں تو آپ کے گھر میں اور آپ کے اہل خانہ میں کوئی ایسی بیوی کو ڈال ہی نہیں سکتے ہیں۔ حضرت علی کی طرف دیکھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک موقع پر آپ کی جوتی مبارک میں نیچے گندگی لگی ہوئی تھی، آپ اس کو پہننے کے لیے جا رہے تھے، اللہ رب العزت کی طرف سے کوّا آیا، وہ آپ کی جوتی لے کر چلا گیا۔ جب اللہ تعالیٰ ایک گندی جوتی کو آپ کو پہنانے کے لیے تیار نہیں ہے تو آپ کے گھر کے اندر اللہ تعالیٰ کسی ایسی عورت کو بھیج ہی نہیں سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی خاموش رہے۔ حضرت عمر سے کہا کہ آپ کیا کہتے ہیں؟ تو حضرت عمر نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ سے آپ نے نکاح کیا یا اللہ نے کروایا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا، نڈال ہو چکے تھے۔ ذرا تصور کریں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم کیا ہوگا، بولنے کی بھی ہمت نہیں ہوئی، اشارہ کیا کہ میرے اللہ نے میرا نکاح کروایا تھا۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ تو پھر کیا ہے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اجازت دیجئے، ہم ہیں اور یہ منافقین ہیں۔ تلوار نکالی، کہا کہ اجازت دیں ان کے دھڑ کے اوپر سے سر کو الگ کر دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے، جنگ جیسا ماحول پیدا ہونے لگا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے حضرت ابو بکر کے گھر پر گئے، سلام کیا، بستر پر بٹھایا۔ حضرت عائشہ کی امی نے حضرت عائشہ سے کہا کہ اللہ کے رسول آئے ہیں، سلام کیجئے۔ ناراضگی تو بنتی ہے کہ بھائی شوہر کو بیوی کے اوپر اعتماد نہیں ہے کیا؟ پروپیگنڈا ایسا کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعتماد تو تھا، لیکن جب ماحول ایسا بنایا جاتا ہے تو پھر شوہر کا دماغ بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہمارے یہاں کبھی کبھی شوہر کے ذہنوں میں ایسی باتیں ڈال دی جاتی ہیں کہ وہ سوچنے اور سمجھنے کے لیے کام ہی نہیں کرتا ہے اس کا ذہن۔ پروپیگنڈا ایسا پھیلا دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اندر سے پریشان ہو گئے، لیکن چونکہ اعتماد اور یقین تھا اور باتوں کا اثر بھی تھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہیں انہوں نے سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بستر کے اوپر لیٹی ہوئی تھیں، بیمار تھیں، نڈھال تھیں، کمزور تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے پوچھا کہ اے ابو بکر، اے میرے غار کے ساتھی، اس بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ باپ اپنی بیٹی کی صفائی میں کیا کچھ نہیں کہتا ہے، لیکن دیکھیے حضرت ابو بکر کیا کہتے ہیں، اللہ و رسولہ اعلم۔ آگے نہیں بڑھنا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول سے کسی معاملے میں اور کسی بات میں آگے بڑھنے کی جرات ہی نہیں کرنی ہے۔ اپنی بیٹی کا مسئلہ آیا تو بھی کہا اللہ و رسولہ اعلم۔ امی سے پوچھا، ساسو ماں سے پوچھا کہ آپ کیا کہتے ہیں، انہوں نے بھی کہا اللہ و رسولہ اعلم۔ حضرت عائشہ سے کہا کہ عائشہ اگر غلطی ہو گئی ہو تو استغفار کر لو، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ حضرت یا اگر اس میں حقیقت نہیں ہے تو دلائل دو اور ہمیں اطمینان دلاؤ کہ تم حق پر ہو اور تم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے۔ حضرت عائشہ رو رہی ہیں اور کہتی ہیں کہ آپ کے کانوں میں اتنی باتیں پڑ چکی ہیں اور لوگوں نے ایسی باتیں پھیلائی ہیں کہ اگر میں صفائی میں کچھ کہوں گی تو بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میں تو اس موقع پر وہی کہوں گی جو یوسف کے باپ نے کہا تھا۔ فرماتی ہیں کہ جذبات کے اندر میں ایسی الجھ گئی تھی کہ حضرت یوسف کے والد حضرت یعقوب کا نام بھی یاد نہیں آیا، اور میں نے کہا کہ جیسا ابو یوسف نے کہا تھا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کہ میں اپنی شکایت اللہ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے آثار طاری ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر چادر ڈال دی یکسوئی کے لیے۔ حضرت ابوبکر اور ان کی اہلیہ رو رہی ہیں کہ اب اس وحی میں کیا نازل ہوگا ہمیں کیا پتہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطمئن ہیں، جب چادر ہٹائی چہرہ چمکدار روشن مسکراتا ہوا، کہا کہ اب شیری یا عائشہ، اے عائشہ تمہارے لیے خوشخبری ہو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تمہاری پاکیزگی اور تمہاری عفت کو بیان فرمایا ہے، اور تمہارے سلسلے میں جو کہا گیا ہے اسے بہتان عظیم قرار دیا۔ بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنے بڑے معاملے میں بھی اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کی، اور ان کے جملے کیا تھے؟ اللہ و رسولہ اعلم۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان کو ادب سیکھنا چاہیے۔ ادب جب آتا ہے محبت خود بخود جگہ بنا لیتی ہے، اور جب محبت پیدا ہوتی ہے تو اتباع کے لیے انسان آگے بڑھ جاتا ہے۔ ادب کے بغیر محبت کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے، اور اتباع کے بغیر محبت صرف الفاظ رہ جاتے ہیں۔ لہذا سب سے پہلے ضرورت یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام اور اسلامی احکامات کا ادب پیدا ہو جائے۔ ہم داڑھی کا احترام کرنے والے بن جائیں، نمازوں اور مسجدوں کا اہتمام کرنے والے بن جائیں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرنے والے بن جائیں۔ اس سے علماء کرام نے کئی مسائل اور کئی احکامات نکالے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ کل ہم اس آیت کریمہ سے جو احکامات نکلتے ہیں ان احکامات پر غور کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس آیت کریمہ کا ہماری معاشرتی اور گھریلو زندگی سے کیا تعلق ہے اس پر غور فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان ذی الفضل والطول، سبحان ذی المن والنعم، سبحان ذی المجد والکرم، سبحان ذی الجلال والاکرام۔ لا الہ الا اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ لا الہ الا اللہ الحنان المنان، بدیع السماوات والارض ذو الجلال والاکرام۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد کما تحب و ترضا عدد ما تحب و ترضا یا کریم۔ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اللہم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وسلمه لنا متقبلا۔ اللہم انکا خلاق عظیم، انکا سمیع علیم، انکا غفور رحیم۔ اللہم انکا رب العرش العظیم، اللہم انکا البر الجواد الکریم۔ یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا مالک الملک، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا حی یا قیوم، یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ، اے غفور الرحیم، تو ہم سب کے سارے گناہوں کو معاف فرما۔ مولا بڑے گنہگار ہیں، بڑے پاپی ہیں، ساری زندگی تیری نافرمانی میں گزاری ہے۔ اے اللہ، زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جو ہم نے تیری نافرمانی میں نہ گزارا ہو۔ دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں، تنہائیوں میں چھپ چھپ کر، سر عام کھلم کھلا، اے اللہ ہم نے بڑے گناہ کیے ہیں۔ مولا کریم، اگر تو نے رحم نہیں فرمایا، اگر تو نے بخشش کا فیصلہ نہیں فرمایا، اے اللہ ہم بڑے نقصان میں رہ جائیں گے۔ اے اللہ، گناہوں کے عادی بن چکے ہیں،
اللہ گناہوں کے عادی بن چکے ہیں، چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن اے اللہ ارادوں کے باوجود چھوڑ نہیں پاتے ہیں۔ اے اللہ گناہوں کی عادتیں عافیت کے ساتھ چھڑا دے۔ مولا بچہ جب پریشان ہوتا ہے ماں باپ کی طرف دوڑتا ہے، بندہ جب پریشان ہوتا ہے رحمان کی طرف لپکتا ہے۔ اے خالی جھولیوں کو بھر دینے والے اللہ، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے اللہ، اے گنہگاروں کے گناہوں پر رحمت کی چادر ڈال دینے والے اللہ، ہماری خطاؤں پر رحمت کی چادر ڈال دے۔ اے کریم کرم فرما، اے رحیم رحم فرما، اے غفور مغفرت کے فیصلے فرما۔ اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، سنت کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے بھائیوں بہنوں کی مغفرت فرما، ہمارے دوست احباب متعلقین محبین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کا کہا ہے، لکھا ہے، کہنا چاہتے تھے کسی وجہ سے نہ کہہ سکے، یا جو ہم سے محبت اور تعلق رکھتے ہیں، مولا کریم ان سب کی بخشش اور مغفرت کے فیصلے فرما۔ ساری امت مسلمہ کو معاف فرما۔ اے اللہ زندوں کو معاف فرما، ہمارے مرحومین کو معاف فرما۔ اے اللہ اے غفور الرحیم یہاں جتنے لوگ موجود ہیں ہر ایک کی جائز حاجات کو پوری فرما۔ ہر کوئی پریشان ہے، مصیبت میں مبتلا ہے، اے اللہ کہنا چاہتے ہیں لیکن کہہ نہیں سکتے ہیں، مولا کریم ہر ایک کی پریشانی کو ختم فرما، مصیبتوں کو دور فرما، روزی رزق میں برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ ہماری دنیا اور آخرت کی جتنی ضرورتیں ہیں اپنے خزانے غیب سے اس کی کفالت فرما۔ مولا کریم تو نے اپنے فضل و کرم سے رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اے اللہ اس کا پہلا عشرہ گزر چکا، دوسرا عشرہ ختم ہونے کے قریب ہے۔ مولا کریم ہم نے کوئی ایسے اعمال نہیں کیے جس سے ہم تیری رحمت اور مغفرت کے مستحق بن جائیں۔ اے اللہ تو ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما۔ تیرے مقبول بندوں کے اوپر جب تو اپنی رحمت کی بارش برسائے، جب تو اپنی بخشش کے فیصلے نازل فرمائے، مولا کریم ہمیں بھی محروم نہ فرمانا۔ اے اللہ تو ہمیں بھی محروم نہ فرمانا۔ اے اللہ تو ہمارے اوپر بھی رحم کا معاملہ فرما، ہم سب کی بھی بخشش اور مغفرت کے فیصلے فرما۔ اے اللہ امت مسلمہ پر بڑا کڑا وقت آ چکا ہے، مولا کریم امت مسلمہ بڑی پریشان ہے، تیرے حبیب کی امتی اے اللہ بڑی پریشانی کے عالم میں زندگی گزار رہے ہیں۔ مولا کریم ہم اے اللہ بزدل نہیں ہیں، اے اللہ ہم ڈرے ہوئے نہیں ہیں، لیکن مولا ایک دھچکا لگا ہوا ہے، ہم سہمے ہوئے ہیں۔ مولا کریم تو ہمیں ہمت عطا فرما، طاقت اور قوت عطا فرما۔ اے اللہ غیب سے مسلمانوں کی بخشش کے اور مدد کے فیصلے فرما۔ اے اللہ ظالم کے ہاتھوں کو ظلم سے روک لے۔ اے اللہ مظلوم کی اعانت اور مدد فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کے جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، ایمان کی، اسلام کی اے اللہ تیری طرف سے دی ہوئی ساری نعمتوں کی بھرپور حفاظت فرما۔ اے اللہ یہ جو قرآن مجید کی تفسیر چل رہی ہے مولا کریم اس کو تو قرآن فہمی کے لیے اے اللہ قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان فرما، قرآن کو سمجھنے کا ذریعہ بنا، قرآن سے تعلق محبت اور لگاؤ پیدا فرما۔ اے اللہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے ہمارے سینوں کو کھول دے۔ اللہ قرآن کی نسبت سے ہمیں شرح صدر عطا فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کی اے اللہ جرأت کرنے سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، عظمت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اکرام اور تعظیم ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ اے اللہ یہاں موجود سارے لوگوں کو اے اللہ قرآن مجید سے محبت اور تعلق پیدا فرما، قرآن سے لگاؤ پیدا فرما، قرآن سمجھنا سب کے لیے آسان فرما۔ اے اللہ
جو بھی تجھ سے مانگا کبھی تو نے محروم نہیں فرمایا، آج بھی اور آئندہ بھی کبھی ہمیں محروم نہ فرما۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم اور حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول اور منظور فرما۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم برحمتک یا ارحم الراحمین۔